مصیبت پر راضی رہنے والے کے لیے جنت کی بشارت۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نقل کی کہ اذا مات ولد العبد قال اللہ للملائکۃ، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، ملائکہ کہتے ہیں جی ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، بندے نے کیا کہا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں حمدک، کہ اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی، واسترجع، اور اس نے انا للہ پڑھی۔ فیقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کیا نعمت ہے، اللہ جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے رزق کو تقسیم کیا، یعنی تقدیر میں لکھا، بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کو فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اسرع الناس مرن علی الصراط، پل صراط سے جو لوگ گزریں گے ان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بندہ گزرے گا جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا۔ پھر جلساء الرحمن یوم القیامہ، کہ جو بندے اللہ سے راضی ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم جلیس ہوں گے، مجلس میں بیٹھنے کی ان کو سعادت نصیب ہوگی اور اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی اور ان کو افضل درجات حاصل ہوں گے جنت میں۔ پھر ان کو اجر عظیم حاصل ہوگا، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ قال داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے پوچھا رب ایو عبادک ابغض الیک، اے اللہ بندوں میں سے کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ قال، وہ بندہ جو میری تقدیر پہ راضی نہیں رہتا، وہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند بندہ ہے۔ جو شخص کے قضاء سے جنگ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اللہ اسے ذلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہے۔ یہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی، اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے کون سی بیوی ملے گی؟ تو اسے خواب میں بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ تو بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے، وہ تمہاری جنت میں بیوی ہوگی۔ چنانچہ وہ بندہ گیا تو اس کو اس جگہ پر ایک عورت مل گئی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2-3 دن تمہارے قریب رہوں تاکہ مجھے تمہاری عبادت کا پتہ چلے کہ تم کیسی کرتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ وہاں رہا۔ اس نے دیکھا کہ نہ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی اور نہ وہ رات کو لمبی تہجد پڑھتی تھی، جبکہ یہ بندہ صائم الدہر تھا اور قائم اللیل تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا۔ تو جب 2-3 دن اس نے دیکھا کہ بھئی اس کی تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے میں، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اتنی میں عبادت کرتا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں اور میرے درجے میں یہ عورت پہنچے گی اور میری بیوی بنے گی کہ جو ساری رات آرام سے سوتی ہے اور سارا دن جو ہے اپنے کام میں لگی رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی سوائے فرض روزوں کے۔ تو اس نے پھر اس سے تیسرے دن پوچھ لیا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتبے جنت میں بلند فرما دیے؟ اس عورت نے کہا کہ میں
زیادہ عبادت نہیں کرتی، ایک عام زندگی گزارتی ہوں، بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں، اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا، تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں، یہ دل کی کیفیت ہو، دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے، اور دین اسلام ہمارا دین ہے، اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے۔ جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پہ راضی ہیں، ہم اپنے محبوب پہ راضی ہیں۔ جیسے امام ربانی مجدد صاحب نے ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔